محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما وآل بعد فقد محمد. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس مجلس کو بغیر کسی کے انتظار کیے ہوئے اس لیے آغاز کیا گیا کہ ایک دو دن میں لوگ اس بات کے عادی ہو جائیں کہ ذکر حسین ان کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ ان کو ذکر حسین کا انتظار کرنا چاہیے. جن مقدس اور محترم الفاظ کی تلاوت کی گئی ہے اس وقت ان لفظوں میں جن کا آغاز اور جن کا عنوان سورہ منافقون سے ہوتا ہے یہ اعلان ہے، علامت ہے، اشتہار ہے، اعادہ ہے، تکرار ہے، ذہنوں کو متوجہ کرنے کی ادا ہے اور ایک دماغوں کو اس بات کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ زندگی کے درجات اقرار و انکار الہی میں طبقات میں تقسیم ہے. ایک وہ لفظ ہے جس پر بڑی بے چارگی طاری ہے، دوسرا وہ لفظ ہے کہ جس پر اشتعال برپا ہو جاتا ہے، تیسرا وہ لفظ ہے کہ جس لفظ کو کہتے سب ہے اختیار کرنے پہ کوئی آمادہ نہیں. لفظ مومن وہ ایکس لفظ ہے کہ جسے ہر ایک اختیار کرنے پہ آمادہ ہے. لفظ کافر وہ لفظ ہے جس پر ہر ایک مستحیل ہونے پہ آمادہ ہے. لفظ منافق وہ لفظ ہے کہ جسے کہتے سب ہیں مگر کوئی مانتا نہیں کہ وہ منافق ہے. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل لیا جائے کہ محمد. منافق ہے تو منافق نہ رہے اور اگر اقرار لے کہ منافق ہے تو منافق نہ رہے تو اس منافق کے نفاق کو واضح کرنے کے لیے جو ابن ابی کی شکل میں ذات واحد ہے اور علامت استعداد کے اعتبار سے ہر زمانے میں ہر دور میں ہر عہد میں پایا جاتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، جب تمہارے پاس منافق آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور اے رسول خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ تم رسول ہو مگر یہ گواہ منافق ہیں اور چونکہ یہ منافق ہیں لہذا تمہاری رسالت کی گواہی کے باوجود جھوٹے ہیں یعنی منافق ہیں، سچ کہہ رہے ہیں مگر جھوٹے ہیں یعنی گواہ سچا ہو تب مومن ہو. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل عزیزو محمد. 1406 ہجری کا جب آغاز ہوا تھا تو اخبارات میں خبر چھپی تھی، اخبارات کے پہلے صفحات پر خبریں نمایاں تھیں کہ پانی بہت برس رہا ہے، سیلاب آ گیا ہے، گھروں میں پانی بھر گیا ہے. ہاں عزیزو یہ سال بھی برساتی کا موسم ہے. ہاں ارباب عزا کاش یہ پانی کربلا کے میدان میں 10ویں کو برس جاتا. ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. معلوم یہ ہوا کہ لکھنؤ میں لوگوں کے گھروں میں پانی بھر آیا ہے اور لکھنؤ ہی کیا ملک کے بہت سارے مقامات پہ لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا. ان میں بہت سے گھر مومن کے بھی تھے کہ جن میں پانی بھر گیا لیکن زمانہ محرم کا تھا لہذا مومن نے حسین کی مجلس نہیں چھوڑی مگر ہائے وہ خاندان جو قید آتش میں گرفتار ہونے کے لیے چلا جا رہا ہے. 27ویں رجب کا سورج ڈوبا، حسین مصلی سے اٹھے، نانا کی قبر پہ گئے. السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اشہد انک نبی اللہ جاءت بالحق، سلام علیکہ والتوتا یوم الخطہ. نانا دیانت کی آبرو کی حفاظت کے لیے، نانا کعبے کی عظمت کے لیے، نانا صداقت کی عظمت کے لیے، نانا کعبے کی صداقت کے لیے نوازا جا رہا ہے. نانا اب اس قبر پہ کبھی واپس نہ پاؤں گا. نانا اے نانا آپ نے گواہی آپ نے گود میں پالا تھا. حسین نے سوچا تھا کہ آپ کے قبر
کی مجابری کرتا رہوں گا نانا، مگر اس حالات لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن کے قبر پہ پہنچے اور کہا بھیا، اے بھیا، جب سے آپ کو یہاں دفن کیا کسی رات اس قبر کو بے چراغ نہیں چھوڑا بھیا۔ بھیا اب اگر آپ کے قبر پہ چراغ روشن نہ ہو تو حسین کو معاف کر دیجیے گا بھیا۔ اے بھیا، آپ کی امانتوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ کی یتیموں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حسین ایک دوسری قبر پہ آئے، کچھ دیر اس قبر کو دیکھتے رہے، پھر اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، رخسار رکھ کر کہا اماں ہم جا رہے ہیں، اماں خدا حافظ، اماں فی امان اللہ، قبر سے آواز آئی میرے اللہ تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی میرے حسین، جہاں جہاں تو جائے گا میری روح تیرے ساتھ ہوگی میرے بچے۔ میرے اللہ تو نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو ایک وعدہ لیا تھا، اماں ہمارے کے لاج پہ آئے ہیں، آپ ہماری لاج پہ آئے ہیں۔